السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں لے کر کے آئے ہیں ایک واقعہ بڑی دلچسپ ہے۔ یہ واقعہ ہے بہادر شاہ ظفر کا، جب انگریزوں نے انہیں رنگون کی جیل میں قید کر دیا تھا اس وقت کا، اور ایک حسین و جمیل لڑکی کا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ انگریزوں نے ہندوستان کی سرسبز و شاداب سرزمین پر حکومت کرنے کے لیے مکر و فریب کا جو حسین جال بچھایا تھا، اس میں بہادر شاہ ظفر بری طرح گرفتار ہوئے، اور ظلم و ستم کے ایسے ہولناک مناظر ان کے سامنے آئے جنہیں رہتی دنیا تک بھلایا نہیں جا سکتا۔ اس وحشی اور شفاق قوم نے دلی کی آخری مغل تاجدار کی ظاہری عظمت و رفعت اور شاہانہ شان و شوکت کو ذلت و نکبت سے تو بدل ہی دیا تھا، مگر ساتھ ہی اس ناپاک کوشش میں بھی لگی رہی کہ آخری گھڑیوں میں اس کے دامن عفت پر بدنما داغ لگ جائے، مگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکی۔ ذیل میں ہم بہادر شاہ ظفر کی ایک سبق آموز کہانی سنانے جا رہے ہیں جس نے رنگون کی اسیری میں جنم لیا۔ شیزہ کنواری لڑکی کو بہادر شاہ ظفر کی اسیری کی خبر ملی تو اس کے دل میں ایک نیک جذبہ پیدا ہوا، جس نے اس کو بہادر شاہ ظفر کے پاس پہنچا دیا۔ پہلے تو اس کی جانب شاہ نے کوئی توجہ نہ کی، لیکن جب وہ حسین و جمیل لڑکی ٹوٹی پھوٹی اردو میں بات کر سکتی تھی، کئی بار پوچھا کہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو حاضر کروں، تو اس کو مختصر سا جواب دیا بہادر شاہ ظفر نے، بس تمہارا جی چاہے تو آ جایا کرو اور مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ انگریز چونکہ ہر ہندوستانی رئیس کو عیاش اور غلط کار سمجھتے تھے، اس لیے اس واقعے سے انہوں نے سمجھا کہ عشق و محبت کی رنگین داستان کا آغاز ہو گیا، اور مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے مقامی افسروں نے چشم پوشی سے کام لیتے ہوئے لڑکی کے لیے اجازت حاصل کرنے کی شرط بھی ختم کر دی۔ اس سے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر اس کا دل چاہے تو شام کے وقت یا رات کو بھی آزادانہ طور پر آ سکتی ہے، مگر سلطان کی نگرانی چھپ چھپ کر نہایت سختی کے ساتھ ہونے لگی۔ بہادر شاہ ظفر لڑکی سے زیادہ گفتگو نہ کرتے، صرف یہ دریافت کیا کرتے کہ آج تم سے کون ملا، تمہارا لباس میلا کیوں ہے، آج تم سے کنگھی چوٹی کیوں نہیں کی، شادی کیوں نہیں کر لیتی، کنواری کیوں ہو۔ ان باتوں کو سن سن کر انگریز افسروں نے یقین کر لیا کہ بہادر شاہ ظفر کے دل میں عشق و محبت کی کوئی خلش یا جنسی جذبات ضرور بیدار ہو چکے ہیں۔ لڑکی سے کہا گیا کہ وہ بہادر شاہ ظفر سے اور زیادہ بے تکلفی پیدا کرے، اگر اپنی عزت و عصمت محفوظ نہ سمجھے تو اس کی حفاظت کی جائے گی۔ لڑکی کو یہ گندی باتیں ناگوار گزری، مگر وہ زندہ دل تھی کہ بہادر شاہ ظفر سے اس نے رسم و راہ پیدا کر لی تھی، اس لیے اس نے ذرا سی چھیڑ چھاڑ میں کوئی خطرہ محسوس نہیں کیا، کیونکہ اس کو خوب اچھی طرح معلوم تھا کہ بہادر شاہ ظفر کی نیت صاف ہے، اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوتی تو انگریز اس کی مدد کرے گا۔ اب وہ رات کے وقت خوب بن سنور کر آنے لگی، ساتھ میں تحفہ بھی لانے لگی۔ ایک دن بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو آپ کے ساتھ رہوں، جس کا جواب بادشاہ نے غور و تأمل کے بعد یہ دیا کہ تمہارا آنا جانا ہی کافی ہے۔ چند روز کے بعد لڑکی نے کہا میں آج یہاں سونا چاہتی ہوں۔ بادشاہ نے ٹال دیا۔ انگریز حیران رہ گئے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ بہادر شاہ ظفر لڑکی سے دلچسپی بھی لیتے ہیں اور محتاط بھی رہتے ہیں، قریب بھی آنا چاہتے ہیں، دور رہنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ ایک روز لڑکی نے بہادر شاہ ظفر کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا آپ بہت اچھے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر نے آج پہلی مرتبہ کہا بیٹی، میری بیٹی زہرہ بیگم بھی مجھے اپنی توتلی زبان سے پیارے ابا کہا کرتی تھی۔ ان باتوں سے لڑکی کا یہ اندازہ لگا لینا کچھ مشکل نہ تھا کہ بہادر شاہ ظفر کے دل میں جو جذبہ موجزن ہے وہ عاشق یا چاہنے والے کا جذبہ نہیں، بلکہ ایک شفیق و مہربان باپ کا جذبہ ہے۔ لڑکی نے متعجب ہو کر سوال کیا کہ آپ مجھے اپنی بیٹی سمجھتے ہیں؟ بہادر شاہ ظفر نے جواب دیا تم میری بیٹی کے سوا اور ہو بھی کیا سکتی ہو؟ اس وقت غریب وہ مفلس ہوں، ورنہ تمہاری شادی کے لیے جہیز تیار کرتا۔ انگریزوں نے جب اس واقعے کی خبر پہنچی تو وہ تصویر حیرت بن کر سوچنے لگے، کیا ایک مغل تاجدار کا کردار اتنا بلند اور پاکیزہ ہو سکتا ہے؟ اس واقعے کے بعد
لڑکی کی آمد و رفت بدستور سابق جاری رہی، لیکن اب بھی بہادر شاہ ظفر کی بیٹی تھی اور ظفر اس کا باپ تھا۔ جب انگریزوں کے تمام منصوبے خاک میں مل گئے اور ان کی کوئی ناپاک تدبیر کارگر نہ ہوتی ہوئی نظر نہ آئی تو انہوں نے لڑکی کے آنے جانے پر پابندی لگانا چاہی۔ اس پر بہادر شاہ ظفر نے درخواست کی کہ میری تنہائیوں کی مونس میری بیٹی ہے، ظالموں تم اسے بھی مجھ سے چھیننا چاہتے ہو۔ آخر لڑکی کو اجازت مل گئی، میں اس وجہ سے کہ شاید بہادر شاہ ظفر اب بھی دکھاوے سے کام لے رہا ہو۔ ملاقاتوں کا سلسلہ یوں ہی جاری رہا تو اصل معاملہ تشتز بام ہو جائے گا۔ ان کو شاید یہ نہیں معلوم تھا کہ محبت کا معاملہ صرف جنس ہی نہیں ہوا کرتا، باپ اور بھائی کا بھی ایک جذبہ ہوتا ہے جو نہایت پاکیزہ ہوا کرتا ہے اور مقدس ہوتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر نے آخر لڑکی کو شادی کرنے پر راضی کر لیا۔ اس کا شوہر بہادر شاہ ظفر سے ملاقات کے لیے آیا تو بہادر شاہ ظفر نے اسے بہت دعائیں دی اور لڑکی کو اپنے شاہی ملبوس کی آخری یادگار ایک زرکار عبا دی اور کہا، بیٹی بدنصیبی سے اب غریب باپ کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں رہ گیا ہے۔ محبت ضرور ہے اور یہ تم کو اور تمہارے دولہا کو ہمیشہ ملتی رہے گی۔ شادی کے جوڑے میں اس کو بھی شامل کر لو۔ اس کے بعد لڑکی کی ہونے والے دولہا کو گلے سے لگا کر کہا، ایک قیدی باپ اپنی امانت تمہارے سپرد کرتا ہے، دیکھو اس کی قدر کرنا۔ اور تینوں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ مورخین کا بیان ہے کہ بہادر شاہ ظفر جب تک زندہ رہا یہ جوڑا ان سے ملتا رہا۔ ان کی موت کے بعد لڑکی اپنے منہ بولے باپ کی قبر پر آئی، ان کے پائیں کھڑے ہو کر کچھ باتیں کرتی، شاید وہ کہہ رہی ہو کہ دنیا ہمیشہ غلط فہمیوں کا شکار ہوتی ہے۔ یہ واقعہ رنگون کی اسیری یعنی قید کی آخری زندگی میں پیش آیا تھا بہادر شاہ ظفر کے۔